اس وقت بلوچستان کی صورتحال میں ہے، بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو اٹھا رہے ہیں۔ کل جے یو آئی کی جانب سے اسرائیل مرد آباد کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلہ فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جے یو آئی نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کی یا کانفرنس کرنے کی، اس کی وجہ کیا؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی۔ آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی۔ تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اسے ناخبر ہے جی۔ آپ اکثر انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا گارنٹی نئے انتخابات کی انتخابات عوام کی مسائل اور کیا گارنٹی ہے کہ باقی انتخابات پھر ان سے نتائج ترتیب کر کے کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، اور سنجیدہ کام کیے جائیں، اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے۔ کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں، مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم میں کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ اور مغرب کا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب صوبے میں امن کی بہت بدترین صورتحال ہے، کیا جے یو آئی گورنر راج کے حق میں ہے؟ گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی۔ ماشاء اللہ بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو۔ سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا۔ اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی، اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا۔ پاکستان کی طرف سے کچھ کا بڑا منصوبہ ہے، امریکہ اس میں رکاوٹ ہے، تو اس پیک کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے، امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے وہ سوچنا ہے جو ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا، 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے، اور ایسی دوستی
کہ بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط، اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا۔ لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے، چین کا اعتماد ختم کیا ہے، سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے، امارات کا اعتماد ختم کیا ہے، دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے۔ اس پر یہ لوگ سوچیں، مدرسہ خیر خیریت ہے، مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے۔